اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ اعلیٰ کہ جس کے اندر خداوند متعال اپنی کچھ صفات کا ذکر کرتا ہے اور اپنی صفات کو گنواتا ہے۔ ان صفات کو گنوانے کے بعد اپنے حبیب کے بارے میں کچھ احکامات کو بیان کرتا ہے، اور ان احکامات کے بیان کے بعد ایک بڑا کلی سا قاعدہ دیتا ہے کہ کون ہے جو کامیاب ہوتا ہے اور کون ہے کہ جو شقاوت کی منزل پہ پہنچ جاتا ہے۔ لہٰذا سورہ کا آغاز ہوتا ہے سبح اسم ربک الاعلیٰ، اے حبیب تسبیح کر اپنے رب کے نام کی۔ کون رب کے جو اعلیٰ ہے۔ تسبیح کا معنی کیا ہے؟ تسبیح کا معنی یہ ہے کہ کسی شے کو پاک و منزہ قرار دینا، عیوب سے، تمام صفات رذیلہ سے پاک و منزہ قرار دینا۔ جب خدا کے لیے تسبیح کہا جاتا ہے تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ اس سے مراد یہ ہوتا ہے خداوند متعال کو ہم تمام عیوب سے، تمام ان چیزوں سے جو خدا کی ذات کے ساتھ ملاپ نہیں کھاتی، جیسے جو ہے وہ مجبور ہونا، محتاج ہونا، ان تمام چیزوں سے خداوند متعال کو منزہ قرار دیں، پاکیزہ قرار دیں۔ اب یہاں پہ کہا گیا کہ سبح اسم ربک، اپنے رب کے نام کو پاک منزہ قرار دیں۔ یہاں پہ گو کہ اسم کا استعمال کیا گیا ہے، نام کا طرف اشارہ کیا گیا ہے، البتہ مراد یہ ہے کہ خالق کو منزہ قرار دیں۔ یعنی جب بھی خالق کا ذکر کریں تو اس کے ساتھ جو ہے وہ ان اشیاء کا ذکر نہ کریں اور خالق سے ان اشیاء کی نسبت نہ دیں کہ جو اپنے اندر عیب رکھتی ہیں، جو خالق کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتی۔ جیسا کہ میں نے مثال بیان کی کہ مثال کے طور پہ خالق کے لیے کہا جائے کہ وہ عیبدار ہے، خالق کے لیے کہا جائے کہ وہ محتاج ہے، یہ چیزیں خدا کی جانب نسبت نہ دیں۔ یہاں پہ جو ہے ربکا کی تعبیر استعمال کی گئی، یعنی کہ جس رب کی جانب جو آپ کا حقیقتاً آپ کا رب ہے اور جس کی جانب آپ پکارتے ہیں اس کی طرف خاص جو ہے اس کو منزہ قرار دیں۔ اس کے بعد اسی ذیل میں، اس آیت کے ذیل میں ایک روایت دکھائی دیتی ہے ہمیں اللہ کے رسول سے، کہ جب بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی تو کہا کہ اجعلوها فی رکوعکم، کہ اس آیت کو اپنے رکوع میں قرار دو۔ یعنی کہ اس آیت کی منزلت سمجھ میں آتی ہے کہ اتنا بلند مقام ہے کہ اس کو اپنے رکوع میں قرار دو۔ جب نماز پڑھو اور خدا کی بارگاہ میں جھکے ہوئے ہو تو اس آیت کی تلاوت کرو۔ اب اس آیت کی تلاوت کرو اس سے مطلب صرف یہ آیت نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر تو ہے سبح اسم ربک، کہ اے حبیب تسبیح کر، تو یہ نہ پڑھیں۔ اس سے ہی ہم نے ایک جملہ نکالا کہ سبحان ربی الاعلیٰ، کہ رب اعلیٰ سبحان ہے اور پاک و منزہ ہے تمام عیوب سے، جس کو ہم رکوع میں بھی پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد مزید صفات بیان کرتا ہے خداوند متعال کہ الذی خلق فسوا، جس نے اشیاء کو خلق کیا، مخلوق کو خلق کیا، فسوا، اور خلق کرنے کے بعد ایک انتہائی منظم انداز سے اشیاء کو آپس میں رکھ دیا اور مخلوق کو آپس میں منسجم کر دیا۔ یعنی صرف خلق نہیں کیا اور خلق کرتے ہی چھوڑ نہیں دیا، بلکہ خلق بھی کیا اور خلق کرنے کے بعد انتہائی نظم کے ساتھ، انتہائی منظم طریقے سے چیزوں کو آپس میں انٹرلنک کیا کہ ہمیں انسانی جسم دکھائیں تو اس کے اندر صرف ہاتھ نہیں ہے، صرف پیر نہیں ہے، صرف انگلیاں نہیں ہیں، صرف ناک نہیں ہے، صرف کان نہیں ہے، بلکہ تمام چیزیں ایک آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ متصل ہیں، اور یہ فرد واحد میں بھی دکھائی دیتا ہے اور کل اجتماع میں بھی دکھائی دیتا ہے۔ انسانی جسم میں بھی دکھائی دیتا ہے، اور انسان جو ہے وہ کائنات کے اوپر نگاہ کرے تو وہاں بھی یہی نظم دکھائی دیتا ہے۔ یعنی تمام چیزیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ منظم طریقے سے ملی ہوئی ہیں، یا اگر ناک یہاں کے بجائے کہیں اور ہوتی تو ایک بڑا مفسدہ تھا جو لازم آتا۔ اس وجہ سے خدا نے اس کو ہر چیز کو جگہ معین قرار دی، اور یہ خود دلیل ہے خالق کے وجود کے اوپر، جس کو ہم اصطلاح میں برہان نظم کہتے ہیں۔ یعنی جب بھی انسان دیکھے کسی مقام پہ کہ چیزیں، ہر چیز اپنے معین مقام پہ رکھی ہوئی ہے، آپ کسی کمرے میں داخل ہوں، دیکھیں کہ فرش نیچے بچھا ہوا ہے، کرسی اپنے مقام پہ ہے، کتابیں اپنے مقام پہ ہیں، بستر اپنے مقام پہ ہے، تو دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کو کسی نے نظم دیا ہے، اس کو ہر چیز کو اس کے مقام پہ کسی نے رکھا ہے۔ تو خداوند متعال نے نہ صرف خلق کیا بلکہ چیزوں کو خلق کرنے کے بعد انتہائی معین مناسب مقام پہ چیزوں کو رکھا کہ ہر چیز ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہے اس انداز سے۔ اس کے بعد بیان ہوتا ہے کہ والذی قدر فہدی، کہ یہ خالق وہ ہے کہ جس نے چیزوں کی تقدیر معین کی، یہ معین کیا کہ کس چیز کی انتہا کس مقام پہ ہے، کس چیز سے کیا نفع حاصل ہونا ہے، اور یہ چیز جس کو میں خلق کر رہا ہوں اس نے کن مراحل سے طے ہو کے گزرنا ہے، ان تمام چیزوں کو طے کیا، قدرہ اس کی تقدیر طے کی، فہدی، اور اس کے بعد جو ہے اس چیز کو ہدایت دے دی۔
اب یہاں پہ لفظ ہدایت کا استعمال کیا گیا ہے. ہدایت جو ہے وہ دو معنی کے لیے استعمال کی جاتی ہے. ایک ہدایت کا معنی ہوتا ہے ہدایت تشریعی، ایک ہدایت ہوتا ہے ہدایت تقوینی. ہدایت تشریعی وہ کہ جو اللہ کے رسول کرتے ہیں، جو ائمہ علیہم السلام کرتے ہیں، جو امام کرتے ہیں، یعنی لوگوں کو دین حق کی جانب پکارنا، اس انداز سے پکارنا کہ ان کے پاس اختیار ہو. یہ معنی ہے ہدایت تشریعی کا. ہدایت تقوینی وہ ہدایت کہ جو خداوند متعال کرتا ہے، اس انداز سے کرتا ہے کہ اب جس کو یہ ہدایت کی جا رہی ہے اس کے پاس اختیار نہیں ہوتا، بلکہ ایک جبلت کے اندر اس کے یہ چیز ڈال دی جاتی ہے. پالنے والے نے انسان کو خلق کیا، کائنات کو خلق کیا، اور خلق کرنے کے بعد اس کے لیے ہدایت تقوینی کو جاری کر دیا. سورج کو خلق کیا، اس نے اپنے مقام میں رہنا ہے. دنیا کو خلق کیا کہ اس نے سورج کے گرد جو ہے وہ چکر لگانا ہے، تو اس کو ہدایت کر دی. بچے کو خلق کیا، بچے کی زندہ رہنے کے لیے ضرورت تھی بچے کو دودھ کی، تو ہدایت کر دی کہ دیکھو تمہیں ماں سے دودھ حاصل ہوگا. اسی طریقے سے ہر چیز کی اندر ہدایت تقوینی قرار دی. اس کے بعد بیان کرتا ہے کہ والذی اخرج المرعى فجعلہ غثاء نحوا، کہ جس نے جو ہے وہ چارے کو زمین سے نکالا. اخرجہ، زمین کا لفظ آیت کے اندر موجود نہیں ہے، البتہ جو لفظی ترجمہ بنے گا وہ یہ چارے کو نکالا. زمین کا لفظ جو ہے وہ آیت میں موجود نہیں ہے. فجعلہ غثاء نحوا، چارے کو نکالنے کے بعد اب کہاں سے نکالا؟ یہ معنی واضح، زمین سے نکالا. اس کے بعد جو ہے اس کو خشک سیاہ اور خشک کالا بنا دیا. غثا کہتے ہیں عربی میں اس شے کو جو ہری ہو جائے، اور ہری ہونے کے بعد جب اس کی اس گرین کلر کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ شدت آ جائے تو یہ ہرا پن جو ہے وہ قریب ہو جاتا ہے کالے پن کے، اور یہ گویا ایک طریقے سے کالی ہو جاتی ہے. فجعلہ غثاء نحوا، پالنے والا جو ہے وہ ایک اپنی خلقت کی جانب اشارہ کر رہا ہے، اور جیسے پہلے آیت میں کہا کہ اس نے خلق کیا اور خلق کرنے کے بعد جو ہے وہ ہدایت کر دی، اسی طریقے سے یہاں پہ بھی اشارہ کر رہا ہے کہ اس نے جو ہے وہ زمین سے چارے کو نکالا، جو کہ خود ایک مفید چیز ہے کہ جانور اس کو کھاتے ہیں، مختلف اشیاء اس کو کھاتی ہیں. اس کے بعد اس کو ایک ایسے مقام پہ قرار دیا کہ یہ ایک ایسی منزلت آ گئی کہ گویا یہ ایک بیکار چیز ہو گئی، اور یہ جو ہے وہ سیاہ اور سیاہ بالکل ایک جو ہے وہ ہری اور سیاہ قسم کی چیز ہو گئی. تو خداوند متعال کی اب یہاں پہ سوال یہ کہ جہاں اتنی اپنی عظیم نعمتیں گنوا رہا ہے، تو اب اس آیت میں کون سی نعمت کی جانب اشارہ ہے اور کون سی تقدیر ہے خدا کی جس کی جانب اشارہ ہے؟ تو یہاں پہ مفسرین نے مختلف احتمالات دیے. بعض ایک نے کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اس نے جب زمین سے چارے کو نکالا، یعنی آرگینک آئٹم کو نکالا، وہ اشیاء جو آرگینک ہیں ان کو نکالا، تو اس کے بعد اس کو ایک ایسے مقام پہ لے آتا ہے کہ وہ کھاد بن جاتی ہے، اور کھاد بننے کے بعد واپس زمین کے اندر جاتی ہے، اور زمین کے اندر جو ہے وہ مٹی کے اندر تبدیلی کا سبب بنتی ہے جس سے مزید فصل اگ سکے. یعنی واقعی کیا تقدیر الہی ہے کہ زمین سے اشیاء کو نکالا اور اس کو ایک ایسی حالت میں پہنچا دیا کہ واپس زمین کے لیے مفید ہو، تاکہ یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے. خدا کی قدرت ہے نہیں، خدا کی تقدیر ہے، خدا کا فیصلہ ہے، اور کتنا حکیمانہ فیصلہ ہے. اس کے علاوہ بعض ایک نے اور بھی کہا کہ ممکن ہے کہ یہاں پہ مراد یہ ہو کہ جب اس قسم کا کوئی آرگینک آئٹم اور آرگینک مٹیریل جو ہے وہ زمین سے نکلتا ہے، تو نکلنے کے بعد یہی وہ چیز ہوتی ہے جو آخر میں جا کے کوئلہ بن جاتی ہے زمین میں کئی ہزار سال گزرنے کے بعد، کہ جس سے آج کا انسان جو ہے وہ مفید ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ بھی خدا کی تقدیر تھی کہ چیزوں کو صرف خلق کر سکتا تھا، لیکن اس انداز میں خلق کیا کہ یہ جو ہے وہ تا حیات جو ہے وہ واپس جو ہے وہ نفع پہنچائے، واپس فائدہ پہنچائے. یہاں تک جو ہے خداوند متعال نے اپنی نعمتیں گنوائی. اس کے بعد والی آیات کی وضاحت جو ہے وہ انشاءاللہ آنے والے ایپیسوڈ میں کریں گے. خداوند متعال سے دعا ہے کہ ہمیں اس سورہ کو پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.